بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا لیکچر نمبر 5 ہے ہمارا، اور پیراگراف نمبر جو ہے وہ 6 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مطلب پیراگراف نمبر 4 میں مسلمانوں کے معاملے میں عدل و انصاف کس طرح سے ڈیلنگ کی، اور پیراگراف نمبر 5 میں کس طرح سے یہودیوں کے معاملے میں عدل و انصاف کے بارے میں ڈیلنگ کی۔ جسٹس ڈیمانڈس، عدل و انصاف اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ڈیمانڈ کرنا متقاضی ہونا، تقاضا کرنا، ضرورت ہونا۔ ایمان عدل و انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دا سرکمسٹینسز، کہ اٹ مین عدل و انصاف اس کو ہر سرکمسٹینسز میں، سرکمسٹینسز کہتے ہیں حالات میں، ہر قسم کی کنڈیشنز میں اپ ہولڈ کرنا، قائم رکھنا، برقرار رکھنا، کہ ہر حال میں عدل انصاف کریں۔ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف، خواہ یہ کسی کی ون سیلف ہو، ونس اون سیلف مین کسی کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ونس فیملی یا پھر کسی کے خاندان کے اور ریلیشن یا پھر رشتہ داروں۔ تو انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، خواہ یہ کسی کی اپنی ذات، اپنے خاندان یا پھر اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ خلاف سے مراد یہ نہیں کہ زبردستی خلاف ہو، مطلب کیا، ڈسیزن اگر آپ کے اپنی ذات کے خلاف، اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان والوں کے خلاف آ رہا ہے، تو انصاف کو یہاں پر بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپلز افیئرز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں دوسرے لوگوں کے معاملات کو جج کیا، پرکھا، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی دوسرے لوگوں کو کے معاملات کو عدل و انصاف کے ساتھ پرکھا، اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز ٹو بی جسٹ، اور اپنے کمپینینز رفاقہ، رفیق سے، اس سے مراد ساتھی بھی ہوتا ہے، ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن کرے تو صحابہ، اور اپنے صحابہ یعنی کہ اپنے رفاقہ کار کو، اپنے ساتھیوں کو بھی یہی کہا ٹو بی جسٹ، کہ وہ جسٹ یعنی کہ انصاف پسند بنے۔ اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیٹ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو رپورٹ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یعنی کہ اس بات کے وہ راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فرمایا، یعنی کہ یہ حدیث ہے جو کہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں، اور حضرت علی کو یہ بات ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو کیا وہ بیان کر رہے ہیں کہ when two men came to you for judgment، کہ اگر دو لوگ جو ہیں وہ انصاف کے لیے آپ کے پاس آئیں تو never decide، کبھی فیصلہ مت کرنا، کبھی فیصلہ مت کرنا سے مراد یہ نہیں کہ فیصلہ کرنے سے منع کیا، اگلی لائن دیکھ لیں، ان فیور آف ون، کبھی کسی ایک کی حمایت میں فیصلہ مت کرنا، وداؤٹ ہیئرنگ دی آرگومنٹ آف دا ادر، دوسرے کے آرگومنٹ کہتے ہیں دلیل کو، دلائل، اس کی پلورل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دوسرے کی دلائل سنے بغیر کبھی کسی ایک کی حمایت میں فیصلہ مت کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت کلیئر انڈیکیشن آئی ہے اس بات کی کہ جب بھی اگر آپ منصف کے سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ڈسیزن کی پاور ملی ہوئی ہے، تو کبھی بھی کسی ایک کی حمایت میں فیصلہ تب تک نہ کریں جب تک کہ دوسرے کی بات بھی نہ سنیں۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ اٹ از دین موسٹ لائکلی، اچھا دیکھ بہت سارے ورڈ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ لائک، ایل وائی لگ گیا تو ایڈورب بن گیا، بات ہوتا ہے ان کے میننگ، لائک کا مطلب پسند کرنا، اور لائکلی کا میننگ ہوتا ہے امکان ہونا، پروبیبلٹی ہونا۔ تو موسٹ لائکلی غالب امکان یہی ہے، ٹھیک ہے، موسٹ لائکلی غالب امکان یہی ہے دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ آپ کو سچائی کا علم ہو جائے گا۔ سچائی کا علم کیسے ہوگا؟ دونوں کی بات سنیں گے، ایک کی بات سن کر نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، کس بات کو، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینگ کہتے ہیں حدیث، کسی کا قول، کہاوت، لیکن یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے حدیث۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو, اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. کیا؟ اینی رولر اور جج, کوئی بھی رولر, رولر مین حکمران. جج کو ہم اردو میں عام طور پر جج ہی کہتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم کہیں گے قاضی یا منصف, ایڈیمیٹک ٹرانسلیشن کے لیے. کوئی حکمران یا پھر کوئی قاضی یا جج who closes his door on the poor, جو غریبوں پر اپنا دروازہ بند کر دے. دروازہ بند کرنے سے مراد یہاں پر سچ مچ دروازہ بند کرنا نہیں ہے کہ اس کی فریاد نہ سنیں. اور یہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں, آرٹیکل دی لگانے سے ایڈجیکٹو نون بن گیا. غریبوں پر اپنا دروازہ بند کر دے, دا نیڈی ضرورت مندوں پر, اینڈ دا ڈیسٹیچیوٹ, اور ڈیسٹیچیوٹ کہتے ہیں مفلس کو. لیکن آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا, غریب کا ورڈ بھی تو یوز ہوتا ہے غریب کے لیے, دا پور, پور غریب, ٹھیک ہے, پور غریب, ڈیسٹیچیوٹ مفلس, اس کے لیے ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے کلاش. دراصل ورڈ کی انٹینسٹی ہمیں اس کے میننگ میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ چینج کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. پور غریب چھوٹے لیول کا, اور ڈیسٹیچیوٹ یہ مفلس, کلاش ڈگری ذرا بڑھ جاتی ہے. تو کوئی شخص, کوئی حکمران یا کوئی قاضی جو غریبوں, ضرورت مندوں اور مفلسوں پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے, اللہ کلوزز ہز ڈور آن ہم, تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے. وین ہی بیکمس نیڈی اینڈ ڈیسٹیچیوٹ, جب وہ ضرورت مند یا مفلس یا کلاش بن جائے. پیراگراف نمبر 7. وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ. اچھا اب دیکھیں بات کو, تو بچوں ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ہمیں کسی کی عزت و تکریم کے حوالے سے اس کے میننگ تھوڑے سے چینج بھی کر دینا پڑتے ہیں. ڈیتھ بیڈ کا مطلب ہوتا ہے بستر مرگ, قریب المرگ ہو جانا, بستر مرگ, مرنے کے قریب ہو جانا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عزت کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں وصال کا وقت ہوا. عام طور پر یہ دیکھیں, عام طور پر وصال کا وقت ہونا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت ہوا. لفظی ترجمہ یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے. تو ذرا تھوڑی سی عزت ہمارے کہنے سے کیا ہونا ہے, لیکن عزت و تکریم کے لیے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا, ہی پروکلیمڈ, تو آپ نے یہ علل اعلان کہا. پروکلیم کہنا ٹو سے سم تھنگ پبلکلی, علل اعلان یعنی کھلے عام یہ بات کی. کیا کی؟ اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی ون. او کا مطلب ہونا مقروض ہونا, ویسے ہوتا کسی کی بات, کوئی چیز, کوئی واجب الادا ہونا, ٹھیک ہے, کوئی چیز, کوئی پیسے واجب الادا ہونا, اسے ہم کہتے ہیں مقروض ہونے سے کہتے ہونا. اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی ون, اگر میں نے کسی کو کچھ دینا ہے. اور اف آئی رانگڈ اینی پرسن, یا پھر میں نے کسی شخص کا برا چاہا ہے. آر ڈیمیج اینی ونس پراپرٹی اور آنر, یا پھر میں نے کسی کی جائیداد یا اس کی عزت کو ڈیمیج کیا ہے, نقصان پہنچایا ہے, تباہ کیا ہے. مائی پرسن, مائی پرسن کا یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ میرا شخص, مائی پرسن مین میری ذات, مائی پرسن میری ذات, مائی آنر میری عزت, اینڈ مائی پراپرٹی آر ہیئر. آر ہیئر مین حاضر ہے, یہاں ہے مین حاضر ہے. کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے, یا میں نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے, یا میں نے کسی کی جائیداد اور عزت کو نقصان پہنچایا ہے, تو میری ذات, میری عزت, میری جائیداد حاضر ہے. ہی مے ٹیک ریونج آن می, وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ لے سکتا ہے. ان دس ورلڈ, اسی دنیا میں. اس بات کا پتہ چلا کہ اگر آپ کسی معاملے میں دوسروں کے مقروض ہیں, خواہ وہ پیسوں کے معاملے میں ہے یا کسی آپ اخلاقی لحاظ سے ہیں, تو کوشش کریں اس چیز کا حساب کتاب اسی دنیا میں ہو جائے, ورنہ تو پھر آخرت میں حساب کتاب بہت تگڑا ہوگا. تو آپ نے کہا اسی دنیا میں وہ مجھ سے اس کا صلہ لے لے, بدلہ لے لے. دیر واز کمپلیٹ سائلنس, مکمل خاموشی تھی. اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ اے فیو درہمز, صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا, وچ وار پے ٹو ہم, جو کہ اس کو ادا کر دیا گیا. اوکے بچوں, خدا حافظ.